سچے اسلامی قصے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہادر خان صاحب، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے پریشانی بھی بہت ہے۔ ویڈیو کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ ایک عربی شخص ہیں، وہ اونٹ کا پیشاب ایک برتن میں لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ جاتے ہیں، اس کے بعد دودھ اونٹنی کا لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ پی لیتے ہیں، اور پینے کے بعد وہ عربی میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے اور ایسا کرنے سے کئی بیماریوں کا حل بھی اس چیز میں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں کہ یہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، یہ حدیث کیا ہے، اور ایسا اونٹ کا پیشاب پینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ شکریہ سر سجاد صاحب۔ یہ واقعی صرف آپ نہیں بلکہ کافی لوگ اس طرف جو ہے مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف مکتبہ فکر سے مجھے بتا بھی رہے ہیں، اور پھر اس کو میں نے خود اوریجنل سین بھی کیا جی، تو واقعی اس میں کلام ہے۔ جی، اصل میں امت اتنی ضعیف ہو چکی ہے نا کہ وہ بس اصل ماخذ سے فوراً فائدہ اور استفادہ نہیں کرتے، اور بس جس نے کھینچ لیا اسی کی طرف ہو گئے۔ حالانکہ کتاب میں موجود ہے کہ جب تک خبر کی فتبینوا تحقیق کرو، اور اس کے بعد آپ اس چیز کو جو ہے آگے فارورڈ کرو، لیکن امت میں ایک سیلاب آیا ہے۔ مطلب میں آپ کو بول رہا ہوں، امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ فائنینشیل کرنچ نہیں ہے، وہ ثقافت نہیں ہے۔ امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امت میں جہالت زیادہ ہے۔ اچھا، علم والے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی جاننے والے کے پاس۔ تو جب جاننے والے کے پاس نہیں جائیں گے تو امت کو شارٹ کٹ راستہ چاہیے، تو شارٹ کٹ پھر آپ کے پاس یوٹیوب پر موجود ہے، مختلف انسٹا پر موجود ہے۔ جس نے جس طرف کھینچ لیا سر وہ اسی کی طرف گئے، اور اس میں جو اصل مصداق اور مدلول ہے، گول ہے، آبجیکٹیوز ہے، اس سے پھر وہ آپ سے فوت ہو جاتا ہے۔ تو میں تو آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ امت کی نگاہ، اس کا دل، اس کی سوچ اصل ماخذ کی طرف پھیر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ یہ صحابہ کے دور میں آپ علیہ السلام کے پاس منافقین آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور اس پر میں نے تمہید بھی باندھی اور میں نے ویڈیو بھی دی ہے، لیکن آپ کے اس چینل میں ڈیٹیل سے اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ تو منافقین آئے ہیں اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا کہ یہ منافقین ہیں۔ تو اب مدینہ منورہ میں ان منافقین کی جو پیٹ تھے وہ پھول گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو مدینہ منورہ کے باہر لے جاؤ، اور وہاں پر اونٹ چر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ جا کر اس اونٹ کا دودھ بھی پئیں اور اس اونٹ کا پیشاب بھی پئیں، اس کو شفا ہوگی۔ اب یہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے، اللہ پاک ہی نے یہ تجویز دی تھی۔ تو وہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ گئے اور انہوں نے جو وہ پی لیا اور اس کو شفا ہو بھی گئی، لیکن وہ منافقین تھے، تو جیسے ہی مقصد حاصل ہو گیا انہوں نے اس اونٹ والے کو بھی مار دیا اور اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے، وہاں سے مال بھی لے کر بھاگ گئے۔ یہاں تک تو ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ اب چونکہ امت کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں ہے، راجح اور مرجوح کا پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو کہاں فٹ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے کیا تھا۔ تمام ائمہ کرام اور جتنے بھی حوائش ہیں، یہ شرح ہے، اس چیز پر جو ہے وہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف ان منافقین کے لیے تھا، اور اس پیشاب کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ صحیح، ہاں، ان کا علاج یہ تھا چونکہ منافقین تھے۔ جی، اگر یہ راجح قول ہوتا کہ واقعی یہی علاج ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں 1,44,000 صحابہ وہ عاشق رسول تھے، ان سے بڑھ کر عشق کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ کسی کے بھی عمل سے یہ بات ثابت نہیں کہ کسی نے معاذ اللہ اس چیز کو علاج کے طور پر استعمال کیا ہو۔ نہ تابعین میں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی تدوین کی، کمپائل کر دیا، لیکن کہیں پر بھی موجود نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو مشروب کے طور پر استعمال کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جس نے جب تدوین کی، تو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہر فیلڈ کے علماء وہاں پر موجود تھے اور مسئلہ پیش کرتے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا یہ مسئلہ پیش نہیں کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا؟ تو اب میں آپ کو بول رہا ہوں، ایک امام نے یہ کہا کہ پی سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب اس کی اپنی ریسرچ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جواز اس کا ہوگا جب پوری دنیا میں اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کوئی اور دوا تجویز ہی نہ ہو۔ اب اس کا فیصلہ کون بتائے؟ حکیم حاذق۔ جی بالکل، وہ کہے گا کہ اسی میں آپ کی شفا ہے، تو اب اس میں سے چند قطرے بطور دوا آپ یوز کرو گے، اور وہ بھی اس کے کہنے پر کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی الٹرنیٹ موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ تو پیشاب ہے نا، کہ خنزیر حرام ہے، لیکن اگر کہیں پر آپ کی جان نکل رہی ہو، آس پاس جو ہے کچھ بھی نہ ہو فوڈ کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، تو پھر آپ اتنا چند ٹکڑے خنزیر کے بھی کھا سکتے ہو۔ آس پاس کہیں پر بھی پانی کا نام و نشان نہیں، مرنے والے ہو تو چونکہ بقا ضروری ہے تو آپ پیشاب کے قطرے پی لو، شراب پی لو، صرف اتنا کہ آپ زندہ بچ سکو۔ شریعت میں انسان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، دیکھیں جس چیز کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے وہ نافذ کر دو، لیکن یہ جو حکم ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم وہ انہی کے لیے تھا، اور اس امام کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجبوری تھی، اب نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ اس کے مقابلے میں حدیث لا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ عذاب قبر بہت شدت کی چیز ہے، اور عذاب قبر مختلف بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں جب سب سے ٹاپ ہے نا، جس کی وجہ سے کسی مردے کو عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا نہیں ہے، یعنی جو اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹے سے بچاتا نہیں ہے، چاہے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو، اس کو عذاب قبر شدید ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کے ویور سے بھی، کہ جہاں پر اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بچانا ہے، اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اونٹ کا پیشاب، یہ انسان کا پیشاب، اب یہاں پر آپ جامع انداز میں جنرلی ایک بات ہو رہی ہے، پیشاب پیشاب ہوتا ہے، کہ جب پیشاب سے بچنے کا حکم اتنا ہے کہ آپ اپنے کپڑے بھی بچا لیا کرو ان سے، ہاں آپ اپنے آپ کو جو ہے ان پیشاب کے چھینٹے سے بچا لو، تو پھر پینا کہاں سے جائز ہے؟ اور یہ بالکل انسان کے شرف کے خلاف ہے۔ ہاں یہ انسان، مطلب انسان اشرف المخلوقات ہے، اب پوری دنیا میں 18,000 مخلوقات ہے، آپ مجھے اس میں سے صرف انسان ہی آپ کے لیے رہ گیا ہے کہ آپ ان کے لیے یہ پیشابی تجویز کر لو۔ اللہ پاک پوری کائنات کو بنا کر تھکا نہیں، تو انسان کو جو ہے کسی بھی بیماری سے بچانے کے لیے کچھ اور نہیں دے سکتا، بس یہ صرف اور صرف یہ مقرر ہے۔ ہمارا رسول ہے جو جس چیز کا ہمیں حکم دے گا یہ کرو ہم کریں گے، جس چیز سے ہمیں منع کرے گا ہم منع ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ لیکن جہاں پر یہ عمل سے صحابہ، آپ سنت یہ ہے کہ جو صحابہ کے اس عمل سے ثابت ہو، کسی صحابی نے اس کو کیا نہیں۔ اب یہ تو ہو گئی وہ بات، اب میں آپ کو دوسرے پیج پر لے کر آتا ہوں۔ یہ شخص جو پھرتا رہتا ہے، ابھی غالباً پاکستان میں بھی آیا ہے، اور ان کی مکمل طور پر بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ جب خود پی رہا ہے، اچھا خود تو بیمار تو نہیں ہو، تم کیوں پی رہے ہو؟ اور پھر اللہ کا مطلب وہ حرام چیز پر جو اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ، فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چوری کا مال، آپ نے چوری کے مال سے آپ نے روٹی خریدی، آپ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافر ہو گئے۔ شراب پینے سے پہلے آپ بسم اللہ پر، کافر ہو گئے۔ تو آپ پیشاب کی علت یہ ہے کہ آپ ہیلے تلاش کرتے ہیں اور پھر کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو تقوی کے بھی خلاف ہوتا ہے، فتویٰ کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اب اس کے تو اور ایکٹیویٹیز اور بھی ہیں، اب یہ غیر محرم عورتیں، ان پر جو ہے براہ راست خود دم کرتا ہے۔ آپ بخاری شریف سے تو حدیث کا استدلال تو پیش کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کی تھی، مجھے کسی بھی کتاب کا حوالہ بتاؤ کہ معاذ اللہ کہاں پر ہے کہ غیر محرم کو آپ خود اس کے ماتھے پر، اس کے گال پر ہاتھ رکھو اور اس پر دم کرتے رہو، اور اس کی زبان کو جو ہے پکڑ کر پھر آپ دم کرتے ہو، اور اسی وقت وہ گویائی ہو کی یہاں جاتی ہے اور بولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ چیز عقل کے خلاف ہے کہ زبان، ایک شخص گنگا ہے، اس کا تعلق تو ڈائریکٹ کانوں کے ساتھ ہے، آپ زبان پر دم کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کانوں سے نہیں سن رہا، تو کانوں کا علاج کرو، جب سننے لگے تو وہ لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے۔
یہ اچھا لینگویج ڈیولپ ہو بھی گئی تو اس کے بعد مہینوں لگتے ہیں، چونکہ جس طرح بچہ پیدا ہوا وہ سنے گا، پہلے وہ اچھا لسنر ہوگا، پھر ایک اچھا اسپیکر بن جائے گا. ہاں، تو چونکہ زبان ہے، ایک آرگن ہے، اس کو استعمال کرنے میں پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. خر قیادت یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پتھر سے نکل آئی صالح علیہ السلام کے قوم کے دور میں، تو کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوتے تھے پھر واپس، تو حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کیا نا. اگر کہتے ہو حضرت عیسیٰ نے کیا تو آپ مشرک ہو گئے. اچھا، اب آپ لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا ہی آ گئی زبان. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معجزہ یہ ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور کرامت وہ ہے جو کسی صحابی کے ہاتھ پر یا کسی بزرگ کے ہاتھ پر. دنیا میں بہت زیادہ مشائخ ہیں، مختلف سلسلہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے بزرگان دین جو خلوت میں بھی ہیں، جلوت میں بھی ہیں. تو یہ تو آپ ان کا کیریئر خراب کر رہے ہیں کہ مطلب وہ اللہ کے قریب نہیں ہے. صرف یہ میڈیا پر آ کر وہ اپنی ویڈیو یہ ہائپ ہے نا، یہ کر دم وغیرہ کر کے سب کا عقیدہ اور انہی کی طرف ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کے دم میں وہ اثر ہے. آپ کے دم سے بھی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، آپ کے ایٹم سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. آپ کے ماشاء اللہ حکان وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا. اچھا، آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پہلی آپ مجھے یہ ثابت کر کے دیں کہ غیر محرم کو ہاتھ لگانا کہا، اس کو تو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہو، آپ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا رہے ہو، اور پھر آپ ایسے ضعیف روایت لے کر آتے. امت کو اس چیز کا کیا پتہ؟ آپ عربی میں کسی کو گالی بھی دے دو کہتے ہیں دعا دے رہے ہیں، اور آپ یہ عرب سارا کا سارا عربی میں ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی سب ٹائٹلز ہیں؟ کیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ. اچھا، علماء بھی اس پر، میں نے کافی جگہ پر ان کے ساتھ یہ بات کی کہ اس پر ہونا چاہیے. اس طرح جو امت جو ہے فتنے میں پڑ جاتا ہے. اور میرے پوائنٹ آف ویو، میرا اس میں کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. میں آپ کو قرآن اور احادیث کا حوالہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں. جہاں پر حجت ہے، حجت اس وقت ہے کہ ائمہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تو ضرورت کے بنا پر آپ پیشاب کو دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی اگر اس دوائی کا، اس پیشاب کا کوئی الٹرنیٹ دوا موجود نہ ہو. جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا بہادر خان صاحب. آج ہم نے آپ کا پھر بہت زیادہ وقت لیا اور آپ کو تکلیف دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تک تشریف لائیں، اور ہم آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اور اس بات کو بغور سمجھا بھی ہوگا کہ کرامت اور معجزات، ان میں کیا فرق ہے. معجزات اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو دیے اور کرامتیں اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو دی، عطا کی. لیکن ایسی کوئی بھی چیز جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہمیں ایک دم سے دیکھ کر اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. اسی لیے آج کی یہ ویڈیو ہم نے بنوائی تاکہ آپ کو اس بات کے بارے میں ہم آگاہ کر سکیں، آگاہی دے سکیں کہ کوئی بھی شخص جو عربی جانتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ جو عربی جانتا ہے، عربی بولتا ہے، اس کی ہر لفظ، اس کا ہر کلمہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہو. وہ اپنے طور پر بھی کچھ بھی بیان کر سکتا ہے. تو ایسی چیزوں سے معاشرے میں فتنے پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ معاشرے کو فتنوں سے بچائیں، اسلام کو بچائیں، اسلام کی خدمت کریں جہاں جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں جو بھی ذمہ داری عطا کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کا ناظرین بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے یہی ریکویسٹ کہ ایسے ہی باکمال ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو تو آپ کسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر اپنے دوستوں تک لازمی سوشل میڈیا پر شیئر کریں، تاکہ ہم اسلام کی کم از کم اتنی خدمت ضرور کر سکیں کہ ایک بڑھتے ہوئے فتنے کو اس کی جگہ پر ہی روک سکیں. بہت بہت شکریہ. والسلام.